ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. تاریکیوں سے کفر کی تاریکیاں بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. ایسے ہی جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر کے علم کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. تو گویا کفر سے ایمان کی ہدایت دینے والا، جہالت سے علم کی ہدایت عطا فرمانے والا حقیقت میں اللہ رب العزت ہے. پھر اس عالم اسباب میں اس پروردگار عالم نے مومنین کی ہدایت کے لیے، مومنوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے، مومنین کے دلوں کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی. ان رسولوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بھی ہدایت دینے والے ہیں. ان کتابوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں. قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے جو سیدھا ہے. اور رسولوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور سے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، انہی میں سے وہ ان پر اس کی یعنی اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو ستھرا کرتا ہے، ان کو پاک و صاف کرتا ہے، کفر کی گندگیوں سے بھی، جہالت کی گندگیوں سے بھی ان کو ستھرا کر دیتا ہے. تو ہدایت ہو، تزکیہ ہو، تصفیہ ہو، رہنمائی ہو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما اور ہادی بنا کر کے بھیجا. تو اب ہماری رہنمائی کرنے والے یہی دو چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ فیض تو لے نہیں سکتے. جو کچھ اس کا فیض ملے گا اس عالم اسباب میں تو اسی کلام پاک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ملے گا. تو اب بالفاظ دیگر حقیقی مرشد اب قرآن پاک ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اللہ رب العزت نے انہی دو کو مرشد بنا کر کے بھیجا۔ تو ہمیں اگر دین حق کی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا پڑے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اب سرکار تو بنفس نفیس ظاہری طور پر ہم میں موجود تو نہیں ہیں، لیکن سرکار کے اقوال، سرکار کے افعال اور سرکار کے ارشادات ہم تک صحت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ پہنچے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور علماء کرام نے قرآن پاک کو صحت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، اسی طریقے سے محدثین کرام نے دن رات صرف کر کے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو صحت کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ تو اب ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے سامنے دو چیزیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی، ان دو چیزوں پر عمل کرنے کے بعد تم گمراہ نہیں ہو، کتاب اللہ و سنتی۔ ایک تو کتاب، اللہ کی کتاب، اور دوسری میری سنت۔ تو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اصل مرشد اور اصل رہنما یہ قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں نے بعد میں قرآن و سنت پر اتنا عمل کر کے دکھایا کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی برکت سے وہ بھی مرشد کہلائے۔ تو حقیقت میں پیر و مرشد وہی ہے جو قرآن اور سنت پر عمل کر کے مرشد بن جائے، جو پہلے قرآن اور سنت کا علم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کر کے دکھائے، جو خود قرآن کریم اور سنت مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرے، وہی رہنما، وہی پیر و مرشد بن سکتا ہے۔ تو جو پیر و مرشد، جو بیعت و ارشاد، پیری مریدی جو آئی ہے، اس کے لیے علماء کرام نے اسی وجہ سے یہ شرطیں لگائی ہے کہ جب ایک آدمی کو مرشد بننا ہے، دوسروں کا ہادی بننا ہے، دوسروں کو رہنمائی کرنی ہے، تو پہلے خود اس کو قرآن اور حدیث سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، تبھی وہ دوسروں کو قرآن اور حدیث کا راستہ دکھا کر کے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو اب کوئی جاہل پیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود ہی رہنمائی حاصل نہیں کی، اس نے تو قرآن و حدیث کا علم ہی حاصل نہیں کیا۔ جب علم ہی حاصل نہیں کیا تو گویا اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جب وہ خود قرآن و حدیث پر عمل نہ کر کے خود گمراہ ہے اور خود ہی رہنما حاصل نہیں کر پا رہا ہے، وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے دوستو، اپنا ہاتھ اگر کسی کے ہاتھ میں دینا ہے، اگر اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پر بیچنا ہے، اگر کسی کو پیر و مرشد بنا کر کے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو یہ ضرور دیکھو کہ وہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اور قرآن و حدیث کا علم رکھ کر اس پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جائے گی تو آپ، وہ خود گمراہ تو ہے ہی، اور آپ اپنا ہاتھ
اس کے ہاتھ میں دے کر کے آپ اپنے ہاتھ سے اس کا دامن پکڑ کر کے خود بھی اس کے ساتھ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اپنا ہاتھ دینے سے پہلے بہت سوچ سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا کوئی نہ ملے تو کسی عالم کے سامنے زانو یا ادب تک کر کے قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرو، وہی قرآن و حدیث تمہارے مرشد ہیں، تمہارے پیر ہیں، وہی تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک لے جائیں گے۔ اور اگر کوئی حضور مفتی اعظم جیسا رہنما پیر و مرشد مل سکتا ہے، حضور تاج الشریعہ جیسا رہنما، ان جیسا عالم باعمل مل سکتا ہے، تو بالکل دیر نہ کرو، اپنا ہاتھ فوراً ان کے ہاتھ میں دے دو، اپنے آپ کو فوراً ان کے ہاتھ میں بیچ ڈالو، وہ تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے۔ تو اسی لیے آج کل جو گھومتے رہتے ہیں جو پیران اعظام، جو بہت سارے جاہل پیر گھومتے رہتے ہیں، ان سب پیروں کو ان کی چال ڈھال کو دیکھنے سے پہلے، ان کے کپڑوں کو دیکھنے سے پہلے، جبہ اور دستار کو دیکھنے سے پہلے یہ ضرور دیکھو کہ وہ علم دین رکھتا ہے کہ نہیں، قرآن و حدیث کا علم ہے اسے کہ نہیں، اور پھر قرآن و حدیث کا علم دیکھ کر کے دیکھو کہ اس پر عمل بھی خود بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، اور اگر نہیں کرتا ہے تو بالکل اس کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے گمراہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے قرآن و حدیث، قرآن و سنت کافی ہے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، حضور تاج الشریعہ کے سچے جانشین حضور حضرت میاں صاحب قبلہ مقدس ذوالجلال العالی آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، میرے بتانے سے زیادہ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا، جنہوں نے اب تک زیارت کی، جو گھر پر آئے ان لوگوں نے، اور جو بریلی شریف میں بھی دیکھتے رہتے ہیں ان لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، اس لیے مجھے اپنی زبان سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ جو حضرت پڑھوائیں گے ان کلمات کو آپ پڑھیں اور دل سے پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی خوب کوشش کریں، اور بالکل دیر نہ کریں۔ جو اب تک کسی سے مرید نہ ہوئے ہوں یا کسی ایسے پیر سے مرید ہوئے ہوں جس پیر کے اندر پیری مریدی کی بالکل شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی حضرت کے دست حق پرست پر بیعت ہو جائیں اور ان کے مرید بن جائیں اور دارین کی سعادتیں حاصل کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور تاج الشریعہ سے بھی جو لوگ بیعت ہو چکے ہیں وہ بھی تجدید بیعت کر سکتے ہیں، اور وہ حضور تاج الشریعہ ہی کے مرید رہیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں الحمد شریف، اور اس کے بعد حضرت جو کلمات پڑھوائیں گے ان کلمات کو پڑھیں۔